انہوں نے جو دردناک کہانی سنائی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے ظلم اور دردناک کہانی بیان کی گئی کہ ان لوگوں نے جو اجتماعی زیادتی کی ہے کئی بار کی ہے۔ ایک ایس ایچ او صاحب ڈیفنس میں حاضر سروس مجسٹریٹ کے گھر جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے گھر جانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ فون ہے، اور بقول یاسر شامی صاحب انہوں نے کہا کہ وہ فون ڈی جی آپریشنز یعنی کہ فیصل کامران صاحب جو ہیں ان کا تھا مبینہ طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ کہ فون کریں، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس گھر سے نکل جاؤ، تم ہوتے کون ہو یہ فون کال سنانے والے؟ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری۔ ڈیفنس واقعہ جو ہے اس کے صورتحال جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ وضع ہو رہی ہے کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں تو خیر جو مبینہ طور پر جو میڈیا پر چل رہا تھا کہ اسحاق ڈار کے یعنی کہ نائب وزیر اعظم پاکستان، وزیر خارجہ پاکستان جو ہیں ان کے کو قریبی رشتہ دار ہیں رضا ڈار صاحب، ان کا اس مقدمے میں بڑا اہم تعلق ہے۔ ہم اس سطح پر تو نہیں پہنچے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کے نواسے ہیں، کوئی کہہ رہا ان کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر ایک بیان دیکھا ہے منیف فاروق صاحب کا، کیونکہ منیف فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اتھینٹک صحافی ہیں اور قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں اس فیملی کے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں اس کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، مریم سماج صاحبہ جو ہیں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور انہوں نے کہا کہ میرٹ پر اس کیس کو چلنا چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کی فیملی بڑی رکھ رکھاؤ والی ہے اور انہوں نے ہمیشہ محبتیں بانٹی ہیں، رکھ رکھاؤ بانٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسحاق ڈار فیملی نے بھی کوئی پریشرائز نہیں کیا انہیں، تو اس سے کچھ تھوڑے سے ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ شاید جو میڈیا کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو کیس ہے یہ دوسرا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس میں جو بیان دیا ہے ان دو خواتین نے، اور جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے عدالت کے سامنے ان کا بیان ہو گیا ہے، اور بڑا تفصیلی بیان اور دردناک بیانات جاری کیے ہیں۔ ان خواتین کے بیان کے مطابق اجتماعی زیادتی جو ہے وہ ملٹیپل ٹائم ان کے ساتھ کی گئی ہے۔ ان دونوں خواتین کا تعلق جیسا کہ کہائلینڈ اور دوسری کا وینزویلا سے تھا، لیکن وینزویلا سے وہ مائیگریٹ ہو کے اسپین جا چکی تھیں۔ وہاں سے ان دونوں خواتین کا جو ہے نا وہ تعلق سنگاپور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے رضا ڈار سے، وہاں پہ کوئی ان کے آپس میں ہوتے ہیں، اور ان کا کچھ معاملات کرپٹو میں بتائے جاتے ہیں کہ کرپٹو کے بزنس میں ان کا کوئی معاملہ تھا اور وہاں پہ یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فارن آفس میں بڑی جلد بازی میں وہ چیزیں ہوئی، اور 9 جون کو کیسے وہ یہاں پہ آئی ہوئی تھیں، اغوا ہوئی تھیں۔ صورتحال جس طرح سے ڈیولپ ہوئی، وہ جو بیانات دیے ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے، ابھی تک تو ذرائع کے مطابق ایسا ہے کہ وہ شاید پاکستان سے روانہ ہو چکی ہیں، وہ باہر جا چکی ہوں گی۔ انہوں نے جو دردناک کہانی سنائی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے ظلم اور دردناک کہانی بیان کی گئی کہ ان لوگوں نے جو اجتماعی زیادتی کی ہے کئی بار کی ہے، اس میں غیر فطری طریقہ اپنایا گیا ہے اس کا، اور ان کے ساتھ ایک جبر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ان کے پرائیویٹ پارٹس میں جو ہے وہ کانچ جو ہے وہ گھسیڑنے کی کوشش کی۔ بلا یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک شرمناک اور دردناک اور ہیبت ناک اور پاکستان کے تشخص کے لیے، پاکستان کی کریڈیبلٹی کے لیے ایک بہت بڑا نشان بن سکتا ہے کہ اگر دونوں خواتین باہر جا کر کوئی ایسے ویسے بیانات یا ویڈیوز جاری کرتی ہیں۔ یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، کسی کی بچی کے ساتھ ظلم ہوگا اور وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر چھپا کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اس کو باہر نہیں نکالنا، اور جو درندے ہیں وہ دندناتے پھریں گے، وہ باہر جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ تو اس کو بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا کرمنل ایکٹ سمجھتے ہیں، تو اس پر وہ شاید کوئی ایسا ویسا بیان اگر دیتی ہیں تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی خبر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں پر منیف فاروق صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جی دیکھیں بڑا میرٹ پہ معاملہ چلے گا، اور رکھ رکھاؤ والی فیملی جو ہے اسحاق ڈار فیملی، انہوں نے کوئی پریشرائز نہیں کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یاسر شامی نے ایک ویڈیو کی ہے، انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیس ہے اس نے جس طرح سے ایک سیاسی پارٹی کے کارکنان کی ساتھ کیا ہے، ان کی چار دیواری کے تقدس کو پائمال کیا ہے، جس طرح ان کی عورتوں پر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور جس طرح کے ایکٹ کرتے رہے ہیں۔ 9 اپریل 2022 سے جیسے ہی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ بھائی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریزن وینز جو آ گئی ہیں، تب سے لے کے اب تک جو ہے پنجاب پولیس خاص طور پر، لیکن اوور آل پولیس جتنی بھی پاکستان کی ہے، ان کا ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے،
وہ جب چاہتے ہیں کسی کی چار دیواری پھلانگ جائیں، جب چاہتے ہیں کسی کو کسی بھی مقدمے میں پکڑ لیں، جب چاہیں کسی کو کسی طرح پکڑ لیں. ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. تب سے لے کے اب تک جو ہے جس طرح سے ایک خاص طور پہ سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدلیہ بھی پوری طرح سے کمپرومائز ہو گئی تھی اور انتظامیہ کے ماتحت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بھی انہیں کوئی فرق یا کوئی یعنی کہ امپیکٹ نہیں تھا کہ بھئی ان کو پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، ان پر کوئی ایکٹ لگ جائے گا. وہ سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا تھا. تو وہ بالکل مزید کھل کے آنا شروع ہو گئے تھے. تو یاسر شامی صاحب کے بقول ایک ایس ایچ او صاحب جس ٹائم یہ رپورٹ ہوتا ہے باہر سے کہ بھئی 15 پر کال آتی ہے اور اس کے بعد یہ رپورٹ ہوتا ہے، ایک ایس ایچ او صاحب ڈیفنس میں حاضر سروس مجسٹریٹ کے گھر جاتے ہیں. یعنی کہ ان کے گھر جانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ فون ہے، اور بقول یاسر شامی صاحب انہوں نے کہا کہ وہ فون ڈی جی آپریشنز یعنی کہ فیصل کامران صاحب جو ہیں ان کا تھا مبینہ طور پر. تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ فون کریں، اور مجسٹریٹ جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس گھر سے نکل جاؤ، تم ہوتے کون ہو یہ فون کال سنانے والے. اب اندازہ لگائیں کہ ایک مجسٹریٹ کے گھر زبردستی ایسے کیوں گئے ہیں. بقول منیف فاروق کوئی پریشرائز نہیں کیا گیا تھا، کوئی حالات ایسے نہیں تھے. تو وہ جو پریشرائز کرنے کی سٹوری ہے وہ تو اس طرح سے آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ آپ مجسٹریٹ کے گھر ایس ایچ او کیوں گیا، اور رات کے 2 بجے 2:30 بجے کیوں گیا. 2:30 بجے تو کوئی عدالت نہیں کھلی تھی، کوئی 2:30 بجے وہاں پہ کوئی فائلیں دستخط نہیں کر رہے تھے مجسٹریٹ صاحب. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر کیونکہ ایمرجنسی تھی، بڑے گھر کے کچھ لوگ شامل ہو چکے ہوئے تھے اس مقدمے میں، تو ان کو کچھ شاید ریلیف دینے کے لیے میڈیکل رپورٹ کے لیے آرڈر چاہیے تھا مجسٹریٹ کا، اور ان دونوں عورتوں کا میڈیکل کرنی تھی. تو وہاں سے ہم کوشش کی جاتی تاکہ اس بڑے گھر والوں کو تھوڑا سا نکال دیا جائے، لیکن مجسٹریٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اعلیٰ عدلیہ تک رپورٹ چلی گئی اور اس ایس ایچ او کو معطل کروا دیا اور ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اس پر. تو ڈیفینیٹلی جو کچھ سہولت دی گئی ہے پولیس کو، اس محکمے کو، جس طرح سے ان کے جرائم پر پردہ ڈالا گیا ہے، جس طرح سے ان کی سختیوں پر اور ان کے حق چادر اور چار دیواری کے پردے انہوں نے جس طرح ناچاک کیے ہیں، پائمال کیے ہیں تقدس کو، تو اب مجسٹریٹ صاحب عدلیہ تک بھی یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں. خیر پہلے بھی کیا صورتحال کوئی اتنی بہترین تو نہیں تھی، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن جو یہ سٹوری کا لنک بنتا ہے، ایک ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی رضا ڈار اور اس کے 2 ساتھی جو اور ہیں وہ تو تھے ہی تھے، لیکن وہاں پر ایک اور شخص کا نام لیا جاتا ہے بوس. تو انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ $15 لاکھ کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور کرپٹو کے ساتھ یہ عورتوں کا کنیکشن تھا. اب پتہ نہیں کوئی خبریں پہلے چلی تھی جس شخص کی. اب یہ بوس کون ہے یہ تو اب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کرپٹو کے ساتھ کس کا کنیکشن ہے. اگر یہ بوس مل جاتا ہے تو اس بوس کے مل جانے کے بعد کھرے جڑے نے وہ پتہ نہیں کتوں تک جان گئے تو پتہ نہیں کی بنے گا. کیونکہ یہ بوس اور کرپٹو اور رضا ڈار، یہ 3 ڈاٹس کو جب آپ کنیکٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئیں گی کہ یہ جو بوس ہیں یہ کون ہیں. تو ان بوس کو ظاہری بات ہے کہ بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، ان کو بچایا جائے گا. یہ بوس کا جب سامنے نام آیا تو اس کے بعد تو ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی. اس کے بعد تو یہ میرٹ شیرٹ والی منیف فاروق والی کہانی جو ہے کہ جی کوئی پریشرائز نہیں کیا وہ نہیں رہے گی. کیونکہ اس دی بوس صاحب کے پکڑے جانے کے بعد کھرا جو ہے وہ بہت گہرا ڈیپ چلا جائے گا، جس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے یا جسے کہتے ہیں نا کہ صرف ہل جل نہیں ہوگی، ٹھیک ٹھاک طوفان برپا ہوگا. فیصل واوڈا صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیں، کیونکہ رضا ڈار جو ہیں ان کے قریبی ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کے عورتوں کے یہاں لانے میں، ان کو جلدی ویزے دلوانے میں جو بھی ہے ان کا آفس یوز ہوا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ واڈا صاحب کون ہیں. واڈا صاحب کی بات کہی گئی ہو تو اس کی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور سوال دوسرا یہ ہے کہ میڈیا اچانک جو ہے اس طرح کی خبروں کو پہلے جو جس طرح سے لپیٹ کے ایک منجن اور چورن بنا کے پیش کرتا تھا، اس خبر کو انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈلی اسحاق ڈار اور نائب وزیر اعظم اور ان کے قریبی رشتہ دار کے نام سے پیش کیا ہے. پھر فیصل واوڈا کا یہ مطالبہ کر دینا، اور اس کے بعد پتہ ہے کہ کہانی کہاں سے کہاں گھومے گی. فیصل واوڈا صاحب کہاں سے بولتے ہیں یہ بھی ہم تمام سب کو پتہ ہے. لیکن یہ صورتحال دیکھنی ہے کہ پاکستان کی جو پولیس ہے، پاکستان کی پولیس کی تربیت جو ہے چاہے کسی بھی صوبے سے ہو، لیکن پنجاب پولیس خاص طور پہ، پنجاب پولیس آپ کو پتہ ہے
کہ جس نے کوئی جرم نہ بھی کیا وہ اس سے بھی وہ منوانا جانتے ہیں، اور جس نے ابھی کہیں آگے جا کے کرنا ہو مستقبل میں وہ اگر چاہیں تو وہ تب بھی منوا سکتے ہیں۔ تو پنجاب پولیس کے ماشاءاللہ کارکردگی بڑی ہمیشہ سے تیز رہی ہے، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں جیسا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ اب وہ کوئی مجرم ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی پیدا بھی نہیں ہو، وہ تب بھی وہاں سے مجرم کو ڈھونڈ سکتے ہیں وہ۔ تو وہ اگر واقعتاً صاف نیت کے ساتھ ایکٹیو ہو کے اگر وہ کام کریں تو وہ جینون مجرمان تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور حقیقت تک پہنچ کر اس کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال جو میں نے کل بھی کیا تھا کہ باقی اگر کسی عام گھر کا کوئی مجرم ہوتا ہے یا کوئی ڈکیٹ ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، ابھی وہ مقدمہ درج بھی نہیں ہوتا، صرف میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے تو سی سی ڈی فوراً پہنچ جاتی ہے اور جناب فوراً ہی ہاف فرائی یا فل فرائی کر کے معاملات کو نپٹا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جناب مجرم جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب ہم جا رہے تھے تو مجرم جو ہے، یہ ملزم جو ہے اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے ان کو چھڑوا لیا ہے۔ تو اب رضا ڈار کے ساتھی آئیں گے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن سی سی ڈی تو نہیں آئے گی۔ خیر، اب یہ اگر کیس میرٹ پہ چلتا ہے، اگر کیس جینون بنیادوں پر چلتا ہے تو اس میں جو ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا امتحان شروع ہو جائے گا، اور ڈار فیملی کو بھی اپریشیٹ کریں گے اگر وہ پریشرائز نہیں کرتے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔